بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہم سب کے لیے دار الامتحان بھی بنایا ہے، دار الازمائش بھی بنایا ہے، دار الاعمال بھی بنایا ہے. اس دنیا میں اللہ سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا مطالبہ ہم سے ہے اس دنیا میں کہ میرے بندو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے ناجائز ہے. اگر یہ راستے اختیار کرو گے تو تم ایک صحیح سمت کی طرف نکل جاؤ گے. اگر غلط راستے اختیار کرو گے پھر ایسا نہ ہو کہ منزل تم سے بھٹک جاؤ. جو آیتیں میں نے جمعے کے خطبے میں ذکر کیے تھے، ابتداً اس کی چند ایک باتیں عرض کروں. کلا والقمر، یہ کلا جو میں نے عرض کیا تھا، بات بہت ہو جاتی ہے، وہ اصل بات رہ جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا ابو لہب نے قیامت کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، روز جزا کا مذاق اڑایا. کہا 19 کیا ہے، 19 فرشتے کیا ہے، اس سے تو میں اور میرے بیٹے ہی نمٹ لیں گے. اس کو فرشتے کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو کتنا طاقتور بنایا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ کہتا ہوں، قرآن مجید 2 جگہ محفوظ ہے آسمان میں. 2 جگہ اللہ نے قرآن کو محفوظ بنا کر رکھا ہے. ایک تو لوح محفوظ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور دوسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی، اس کے پیشانی پر پورا قرآن واضح لکھا ہوا ہے، الف لام سے والناس. جس فرشتے کی پیشانی کی یہ کیفیت ہو، وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے. یہ سور اسرافیل کیا ہے؟ سور اسرافیل کیا ہے؟ سور ہے تو بظاہر ایک سینگ کی شکل کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا کیے گئے ہیں، آپ پاؤں پر تو بیٹھے ہیں لیکن پورے پاؤں پر نہیں. یہ پاؤں کی جو انگلیوں کی سیڑ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، نیچے کی طرف تلے، یہ تلوں کی یوں پاؤں کی تلوں پر یوں سنگ یوں رکھا ہے، منہ کی طرف، عرش کی طرف نگاہ ہے. کب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ قیامت برپا کرنے کا اعلان کرتا، اتنا منتظر ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ اب حکم ہوا تب حکم ہوا، بس کوئی کام نہیں. سور منہ میں لے کر تلوں پر بیٹھے ہیں، اور آپ کی ایڑیاں زمین سے اوپر ہے، آسمان سے، یعنی ایڑی بھی نیچے نہیں ہے. جس طرح ایک انسان اٹھتا ہے، کوئی ضروری بات یاد آ جاتی ہے کہنے کے لیے، تو تلوں پر ذرا دیر ہاتھ یوں ہے زور لگا کر وہ بات کر کے بس اٹھ جاتا ہے. آخری اٹھنا تلوں پر ہوتا ہے، ایڑیاں پہلے اٹھتی ہیں پھر تلوں. تو یہ تلوں پر بیٹھے حضرت اسرافیل، اور نگاہ عرش پر ہے کہ کب اللہ کا حکم. اور ایک آواز ہے اس کی کہ جب اللہ فرمائیں گے اسرافیل پھونک مار دو،
آواز لگا لو. اسرافیل السلام اس سینگ میں آواز لگائیں گے. یہ کائنات کی جتنی مخلوق ہو اللہ کے حکم سے سب ختم ہو جائے، کوئی روح زندہ نہ. پھر اس کے بعد جب اٹھنے کا وقت آئے گا، اے بوسیدہ ہو جانے والے ہڈیوں، ریزہ ریزہ ہو جانے والے بدنوں، جہاں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، مچھلی کی پیٹ میں ہو وہاں سے، سمندر کی تہ میں ہو وہاں سے، کسی درندے کی پیٹ میں ہو وہاں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جہاں مر گیا، جس نے تدفین جس طریقے سے بھی ہوا ہو وہی اس کا قبر ہے. قیامت کے دن سور اسرافیل میں، اے بوسیدہ ہو جانے والی ہڈیوں، اے ریزہ ریزہ ہو جانے والے بدن کے ٹکڑوں، اللہ کا حکم ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. ایک فرشتے کی آواز کہاں کہاں تک اللہ پہنچائے گا. ایک فرشتے کی طاقت بات کرنا. جب اس نے یہ پورے رکوع میں اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، خصوصاً ابو لہب کا ذکر ہے، عموماً تمام منکرین قیامت اور آخرت کا ذکر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کلا، اللہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے یہ کفار کہتے ہیں اور ابو لہب کہہ رہا ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. والقمر، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے چاند کی، کبھی بڑھتا ہے تو گھٹتا ہے. دنیا کے عروج کی اور زوال کی داستان سناتا ہے کہ ایک جیسی حالت دنیا کی نہیں ہے، کبھی چاند کی طرف عروج، کبھی چاند کی گھٹنے کی طرف زوال. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے ابو لہب کہہ رہا ہے یا کفار کہہ رہے. والقمر، اللہ فرماتے ہیں مجھے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کی. واللیل اذ اسفر، مجھے قسم ہے رات کی جب تاریکی اس کو ڈھانک لیتا ہے. والصبح اذا اسفر، مجھے قسم ہے صبح کی جب روشنی پھیلنے لگتی ہے. تین قسم. والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، یہ قیامت کی خبر بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے. یہ قیامت کی خبر بڑی خبروں میں سے بڑی خبریں کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بتائے ہیں. خروج یاجوج و ماجوج، خروج دجال، دابت الارض کا طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. یہ 10 اہم نشانیاں. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، توبے کے دروازے بند ہو جانا. فرمائے ان عظیم خبروں میں ایک خبر قیامت کی بھی ہے. انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، یہ انتہائی ڈراؤنا خواب ہے ہر انسان کے لیے. یہ ڈرانے والی بات ہے ہر انسان کے لیے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سن کر قیامت کی خبر کو تم نظر انداز کرو. بہت بڑی خبر ہے، ڈرانے والی خبر ہے بشر انسان کے لیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اے انسان ہم نے تمہیں بتا دیا کامیابی تمہاری کس چیز میں ہے، ناکامی کس چیز میں ہے. اب تمہاری مرضی، آگے بڑھتے ہو جنت کی طرف، پیچھے ہٹتے ہو دوزخ کی طرف. ہم نے اختیار دے دیا. لمن شاء منکم، اب تمہاری مرضی، ہم نے اختیار دے دیا. ان یتقدم، آگے بڑھتے ہو اللہ کی رضا کی طرف، جنت کی طرف. او یتأخر، یا پیچھے رہتے ہو اللہ کی ناراضگی اور جہنم کی طرف. تمہارے اختیار، ہم نے دنیا میں تمہیں اختیار دے دیا. اللہ زبردستی کسی پر نہیں ہوگا. کان سے پکڑ کر اللہ فرماتے کسی کو میں عبادت کی طرف نہیں لاؤں گا. بلاوے آئیں گے، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، آؤ فلاں عبادت کی، بلاوا ہوگا لیکن کان سے پکڑ کر. یہی تو کہا تھا ابو جہل نے، اگر اللہ کو ہمارے کفر ناپسند ہے، کفر نے بھی کہا تھا اللہ کو اگر ہمارے کفر ناپسند ہے تو اللہ ہمیں کان سے پکڑ کر ہدایت کی طرف کیوں نہیں لاتے؟